میں ڈاکٹر فیاض الہی، چیف اسپوکس پرسن جموں اینڈ کشمیر فیڈریشن آف ایگریکلچر ٹیکنیکریٹس، سری نگر کشمیر۔ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ایک ایسے مسئلے کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں اس سوسائٹی میں، کچھ ایسے پرسنس ہیں، کچھ ایسے مسلیڈنگ پرسنس ہیں جو ہماری جو یہاں کی پرشاسن ہے، یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جنہوں نے بالکل غلط طریقے سے ان کے بارے میں بولا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کے اس بیان بازی کو جو کل سوشل میڈیا پہ آیا ہے بہت پرزور الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ ایک ایسے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں انہوں نے بولا ہے جو دن رات ایک کر کے ایک ایسی سچویشن سے لڑ رہے ہیں، ایک ایسے وبا سے لڑ رہے ہیں جو قابل ستائش ہے۔ ہم پھر ایک سے بار پرزور الفاظ میں ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی ہمارے ڈی پی سی کی، یہ مسئلہ شروع ہوا 2007 میں ہم رہبر زراعت اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور 2011 میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ان جتنے بھی جو جموں اینڈ کشمیر میں رہبر زراعت لگے ہیں ان سب کو ہم فیز وائز ریگولرائز کریں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پالیسی میں یہ آیا 2014، 2015 اور 2016 میں ان کو 420 ہر ایک ایئر میں ان کو ریگولرائز کریں گے۔ اور وہ پروسیس ختم ہونے کے بعد ہم ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ تعینات کیے گئے ہیں، اور ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ جو ہی ہم تعینات ہوئے ہیں، ہم جموں اینڈ کشمیر جو ایگریکلچر سب آرڈینیٹ رول ہے 2017 اس کے انڈر پھر ہم پہ گورن ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیریڈ تھا، ہم نے لگ بھگ 3 سال کام کیا ہے ایز این ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ۔ تو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ہماری سینئرٹی فکس کی ہے، جس میں انہوں نے پہلے ٹینٹیو سینئرٹی فکس کے، اس میں انہوں نے اگر کسی کی کوئی گریوننس ہو یا کچھ اور ہو، کوئی بھی آبجیکشنس ہو، وہ آ کے ڈپارٹمنٹ کو بتائے۔ اس کے جتنے بھی گریونسز تھے وہ آئے، انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا، جن کا جو حق تھا ان کو ملا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ڈی پی سی ہوئی تھی 2 سال پہلے، آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو معطل رکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پہ یہ بات بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈی پی سی جو ہوئی ہے وہ 28 فیب آف 2019 کو ایز این انچارج ایگریکلچر ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد 24 اکتوبر 2019 کو ہماری ڈی پی سی جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے، جس میں ڈویژنل کے ہیڈ ہوتے ہیں، جس میں ایک جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں اس ڈی پی سی میں۔ وہ ڈی پی سی کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہوتی ہے جو کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے، وہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ہم لاز لگاتے ہیں، جو ہم رولز لگاتے ہیں، جو اس میں جتنے بھی کرائٹیریا ہیں وہ اس میں فلفل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ایوز ہماری جو ڈی پی سی ہوئی ہے 24 اکتوبر 2019 کی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں 147 کو انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے ایز این جے ای او۔ بٹ بدقسمتی کی وجہ سے ایک ڈیلی نیوز پیپر میں ایک جموں میں کچھ مسلیڈنگ پرسن نے مسلیڈ کیا ہے ایڈمنسٹریٹر کو، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے اس نے پورے پرشاسن کو مسلیڈ کیا ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ یو ٹی کیڈر پوسٹ ہے، لیکن جو انہوں نے وہاں پہ بولا وہ بہت ہی غلط ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ریلیونس نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ میں بات ان کے لیے بولنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک پوسٹ جس کی پے اسکیل سینئر اسسٹنٹ کی سے لیول سے ہوتی ہے 2400 پے اسکیل ہوتی ہے ایک سینئر اسسٹنٹ کی، اور اس کی پے اسکیل
सेक्शन ऑफिसर तक जितने भी इसमें आते हैं, सेक्शन ऑफिसर की 4,600 होती है, जितने भी इसमें पे ग्रेड आते हैं वो सब के सब डिविजनल कैडर पोस्ट में। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये हमारा GAD का SRO है 375 2010, आप देख सकते हो। जी, आपने अदालत में अपनी अर्जी दायर की थी, और क्या वो लोग आपके डिपार्टमेंट के या डिपार्टमेंट से बाहर हैं जो अदालत के फैसले की नुक्ताचीनी करते हैं? ये कौन से लोग? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। एक ऐसा इदारा जो लास्ट इदारा होता है जुडिशरी जस्टिस का, जहाँ पे आपको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता है, तो सबसे लास्ट होता है हमारा जुडिशरी। हम बहुत ही आभारी हैं अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के और अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, श्रीनगर हो या कश्मीर हो, जिन्होंने हमें हक दिलाया। ऐसे बंदे जो हमारी जुडिशरी पे, ऐसे बंदे जो हमारी जुडिशरी को मजाक समझते हैं, उन बंदों को, उन ऐसे मिसलीडिंग पर्सन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अपने प्रशासन से, अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो ऑर्डर्स आए हमारे पास कैट के, क्योंकि हमारे पास जब प्रमोशन हुई थी तो डेली न्यूज़पेपर की वजह से वहाँ एक पब्लिश हुआ है एक न्यूज़ आइटम, तो उस न्यूज़ आइटम के एवज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ने हमारे ऑर्डर्स को रिसाइंड किया है, ख़त्म किया था। लेकिन हम उसके बाद हमने, जब हमें ये लगा कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलता है, हम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया। हम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में गए। हम वहाँ पे जाने के बाद हमें वहाँ के जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, वी आर ग्रेटली थैंकफुल टू देम। उन्होंने उस ऑर्डर में ये कैटेगोरिकली लिखा है कि इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, और चूँकि ये मसला हम नहीं देखते हैं, अब इनको हम कैट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सर्विस रूल्स में आते हैं। सर्विस रूल्स को इनको भेजने के बाद उन्होंने उसको जो हमारे कैट है उन्होंने हमारे हक़ में दिया, और वहाँ पे ये लिखा गया है कि ये जो इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इनको बहुत ही जल्द इसको, इनके जो ऑर्डर्स है उनको रेस्टोर किया जाए। आपके कहने के मुताबिक जम्मू के कई अखबार ने जो खबर शाया की है, आप बता रहे हैं कि वो बेबुनियाद खबर है, और जम्मू में जो आपके अपोजिट लोग हैं वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जहाँ पे वो जम्मू की या जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके हवाले से या उनके हवाले से वो नाकाम हो चुके हैं। इस हवाले से आप बता दीजिए। देखिए, मैं ये बताना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि वो जो जम्मू के लोग हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल, हम इस चीज़ को कम्युनलाइज नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं कि इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जाए। हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी रिवायत रही है, उस जो बहुत बड़ी रिवायत हुई है कि हम यहाँ पे हमारा जो भाईचारा है वो सदियों से बरकरार रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि उस भाईचारे को कहीं से कोई मिसलीडिंग पर्सन इसमें जो हमारी यहाँ के जो भाईचारा उसको ख़त्म किया जाए। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं वहाँ पे, जिनकी DPC नहीं हुई है, जिनकी सीनियरिटी में कोई इश्यूज़ है, हम चाहते हैं कि उनकी भी सीनियरिटी फिक्स हो, उनकी भी जो भी DPC में कोई भी अड़चन हो उनको भी दूर किया जाए, उनको भी उनका हक मिले। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कहना कि नहीं श्रीनगर को क्यों दिया, जम्मू वालों को क्यों नहीं दिया। उनको नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। रूल्स है, आप रूल्स को फॉलो कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप रूल्स को तोड़िए कहीं पे। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो अप कीजिए। जो आपका महकमा है, जो आपके हक में जो ऑर्डर दिया गया है, बताया जा रहा है कि उसको रिस्टोर किया गया है जी, क्या इस बारे में आपकी क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से, जो आपका ऑर्डर जो है रिस्टोर किया गया है? हम जितने भी प्रेसिडेंट के ऑन बिहाफ ऑफ, चेयरमैन के ऑन बिहाफ ऑफ, और जितने भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स हैं उनके ऑन बिहाफ ऑफ, मैं यहाँ पे जो हमारी जो प्रशासन है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, LG साहब, मनोज सिन्हा साहब, हमारे जो डायनेमिक लीडर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब,
اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب جنہوں نے اس میں ہمارا جو کورٹ آرڈرز تھے ان کو امپلیمنٹ کیا, ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آن پیپر لایا. ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ان کی. اور ہم یہ چاہتے ہیں جو یہ لوگ پرشاسن کے بارے میں اتنی غلط انفارمیشن دیتے ہیں, یہی پرشاسن آج ہم اپنے ڈائریکٹر صاحب کی بات کریں گے یا اپنے پرنسپل سیکرٹری نوین جی کی بات کریں گے, جو دن رات اپنے کسان بھائیوں کے لیے دن رات لگاتے ہیں. ہمارے وردی پرنسپل سیکرٹری صاحب ابھی کچھ دن پہلے کووڈ پازیٹیو آئے تھے اور ہمیں یہ سنا ہے کہ اس کووڈ پازیٹیو میں بھی وہ دن رات کام کرتے تھے. اس کے بارے میں وہ ہمارے جموں کے لوگ ہمارے جموں کے مسلیڈنگ پرسن بولتے ہیں. ہم یہ برداشت بالکل بھی نہیں کریں گے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب یہاں کے محمد اقبال چودھری صاحب ان کے بارے میں غلط بیانی کیے, ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ایسے پرسن ہیں جو صبح 6 بجے اٹھتے ہیں اور فیلڈ میں جاتے ہیں. یہ آج ایک ایسا انہوں نے نظام بنایا ہے یہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کشمیر میں, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ یہ نظام بنایا. آج لوگ جو فارمر ہیں یہاں کے ان کے ڈور سٹیپس پہ سیڈز پہنچتا ہے. آج انہوں نے نئی اسکیمز مرتب کی ہے یہاں پہ فیلڈ میں. آج مائکرو اریگیشن سسٹم لگایا ہے. آج یہاں پہ آپ جا کے آپ اب دیکھیے, ابھی نیچے لال منڈی میں آج آرگینک منڈی لگی ہے, پچھلے 15 دنوں سے 20 دنوں سے لگی ہے. لوگوں کو صاف اور شفاف آرگینک ویجیٹیبل دے رہے ہیں. اور یہاں کی آج لوگوں کے یہاں کے کسانوں میں, یہاں کے کسان بھائیوں کے چہرے پہ آج خوشی ہے. ان کے بارے میں وہ غلط بیان نہیں کرتے. ہم ان کی بیان بازی کو زور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ پرشاسن سے التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, ہمارے جو یہاں پہ ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے جتنے بھی ان کے سروس ہے ان کو یہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر بنائے رکھے جائے. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.